نویں تراویح کا خلاصہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات، الحمدللہ آج نویں تراویح ہوئی۔ سوا جز کے حساب سے سوا 11 پارے ہو گئے۔ 11ویں جز کے 5 رکوع پوری سورہ یونس اور سورہ ہود کے 4 رکوع، اس طرح کل 20 رکوع پڑھے گئے۔ آج کی تلاوت کردہ پہلی رکوع میں ان گوار دیہاتیوں کا ذکر ہے جو کفر و نفاق میں سب سے زیادہ بڑے ہوئے تھے۔ خیر کے کام میں خرچ کرنا جرمانہ سمجھتے تھے، اور کچھ دیہاتی ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور خرچ کرنے کو قرب الہی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ دوسرے رکوع میں ان مہاجرین کا ذکر ہے جنہوں نے ہجرت میں پہل کی، اسی طرح ان انصار کا تذکرہ جنہوں نے نصرت و مدد میں پہل کی تھی، اسلام کی خدمت میں آگے تھے۔ مدینہ منورہ کے منافقین کا ذکر، زکوٰۃ کا حکم اور اس کے فائدے، منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد زرار، اس میں نماز پڑھنے کی ممانعت، مسجد قباء کی فضیلت اور اس میں نماز پڑھنے کا حکم، عقیدے کی پختگی و مضبوطی، سب کچھ ہے۔ تیسرے رکوع میں فرمایا جان و مال سب اللہ کا ہے، مگر اللہ نے ایمان والوں کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ نیک صفات کے حامل ہیں۔ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کی ممانعت، اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں۔ اللہ کسی کو بلا وجہ گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ نے نبی پاک پر اور ان مہاجرین و انصار پر توجہ فرمائی جنہوں نے تنگی کے موقع پر نبی کا ساتھ دیا۔ اسی طرح ان 3 حضرات کی توبہ قبول کر لی جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ چوتھے رکوع میں فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور سچوں کے ساتھی بنو اور اللہ کے نبی کی مدد کرو۔ ہر تنگی و مشکل پر اجر و ثواب ہے اور ہر قدم پر نیکی ہے۔ جہاد کے لیے ہر قوم اور قبیلے میں سے ایک جماعت نکلے، یہ نہیں کہ سب نکل کھڑے ہوں، اور وہ جماعت واپس آ کر اصلاح کا فریضہ انجام دے۔ 5ویں رکوع میں فرمایا کفر سے نفرت و بیزاری کا اظہار ہونا چاہیے۔ ایمان والے جب کوئی صورت سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور بے ایمان سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں کفر کی گندگی اور بڑھ جاتی ہے۔ آفتوں کا سامنا کرتے ہیں مگر توبہ نہیں کرتے۔ اے نبی، اگر ساری دنیا آپ سے منہ پھیر لے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ آپ کو کافی ہے۔ یہاں سورہ توبہ ختم ہوئی۔ آگے سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں فرمایا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ بندوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے کسی انسان کو مقرر کر دے۔ کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں کا تذکرہ اور ان سے حاصل ہونے والے نتائج۔ دوسرے رکوع میں فرمایا انسان جلدی کرتا ہے، اس کا حال بھی عجیب ہے۔ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہر لمحے ہم کو پکارتا ہے، اور جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اسے کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی۔ پچھلی قوموں کی ہلاکتیں اور ان کی جگہ دوسروں کا تقرر، تاکہ یہ دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ کفار کا یہ مطالبہ کہ اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ۔ اے نبی، آپ فرما دو میں اپنے من سے اس میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، میں تو وحی الہی کا پابند ہوں۔ نبی کا کلام بلا کم و کاست اللہ کے احکام بندوں تک پہنچانا ہے۔ تیسرے رکوع میں فرمایا مشرکین پر جب عذاب آتا ہے تو اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، اور جب عذاب ٹل جاتا ہے تو پھر اللہ کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ دنیا پر مت اتراؤ، اللہ سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے۔ بس نیک راستے پر چلنے والے کامیاب ہوں گے اور نافرمان ناکام ہوں گے۔ چوتھے رکوع میں فرمایا پوچھو تم کو آسمان و زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ تخلیق کا کام کس کا ہے؟ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ مگر وہ گمانوں کی پیروی کرتے ہیں۔ تمام غلط اندازوں کے مقابلے میں صحیح اور مضبوط بات بتانے والی صرف ایک کتاب ہے، وہ قرآن ہے۔ اگر تم اس قرآن میں شک ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ 5ویں رکوع میں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض ادا کر دیا،
اگر اس کے بعد بھی کوئی قرآن پر ایمان نہیں لایا تو وہ خود ذمہ دار ہے۔ ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ کلام الہی اور کلام نبوی کو سننا اس وقت فائدہ مند ہوگا جب دل کے یقین کے ساتھ سنا جائے۔ حشر کا ہولناک منظر، ہر ایک کا وقت مقرر ہے، نفع و نقصان سب اسی مرضی پر موقوف ہے۔ چھٹے رکوع میں فرمایا، روز قیامت مجرم یہ تمنا کریں گے کہ کاش روئے زمین کے سارے خزانے ہمارے قبضے میں ہوں تو فدیے میں دے کر عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ سب کچھ تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ قرآن حکمت و نصیحت کا خزانہ ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا ہے۔ لوگ جس دولت کو جمع کر رہے ہیں یہ اس سے کہیں بہتر دولت ہے۔ جو لوگ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال و حرام کر لیتے ہیں وہ آخرت میں چھوٹ نہیں سکتے۔ 7ویں رکوع میں فرمایا، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، تمہاری ہر حرکت اور عمل اس کے سامنے ہے۔ لیکن جب تم اس قرآن میں مشغول ہوتے ہو تو اس کی خاص نگاہ کرم تم پر ہوتی ہے۔ اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان کی زبان ایمان و تقوی سے آراستہ ہے اور ہر جگہ خوشخبری ان کے لیے مقدر ہے۔ اللہ کے فرمان کو بدلا نہیں جا سکتا۔ دشمنی کی باتوں سے رنج نہ کرو، عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ یہ لوگ گمان کی پیروی کرتے ہیں، ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ 8ویں رکوع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اہل مکہ کو قوم نوح کا حال سنائیے، آخر ان کا انجام کیا ہوا اور پھر فرعون کے تکبر کا کیا حال ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون کامیاب ہوئے اور جادوگروں کو ذلت کی شکست ہوئی، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ جادو اور باطل کو مٹا دے گا۔ 9ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کا تذکرہ، ان کی دعائیں، فرعونیوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا، ان کی ہلاکت، فرعون کے ڈوبنے کا اور اس کے ایمان کا اعلان، مگر فرمایا کہ عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے معجب عبرت ہو۔ 10ویں رکوع میں فرمایا، بنی اسرائیل کو ہم نے ان کی دولت کا مالک بنا دیا اور مزید نعمتوں سے سرفراز کیا، لیکن وہ بھی آپس کے اختلاف سے بچے نہیں۔ یہ قرآن حق ہے، اس میں شک نہ کرو۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قوم کا واقعہ، عذاب کے آثار ظاہر ہو چکے تھے مگر انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا۔ ایمان و ہدایت سب اس کے ہاتھ میں ہے، نافرمان اس کے عذاب سے چھوٹ نہیں سکتے۔ نجات و کامیابی مرسلین اور ان کے متبعین کا حق ہے۔ اس سورت کے آخری رکوع میں فرمایا، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، اگر اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کون روک سکتا ہے، اور اگر وہ محروم کر دے تو کوئی دینے والا نہیں۔ اللہ نے راستہ بتلا دیا ہے، جو چاہے اسے اختیار کرے۔ ہدایت و گمراہی انسان کے ذاتی نفع و نقصان کے لیے ہے، بس وحی الہی کی پیروی کرو، اس پر جمے رہو، آخری فیصلہ اللہ کا ہونے والا ہے۔ سورہ ہود کے پہلے رکوع میں فرمایا، قرآن حکیم وہ کتاب ہے جس کا ایک ایک لفظ نپات اللہ ہے اور حکمت و دانائی سے بھرپور۔ اس کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو اور اسی کی دعوت دو۔ ہر مخلوق کا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ آزمائش کا سامنا منکرین دوبارہ زندہ ہونے کے وہ جادو سمجھتے ہیں، اگر یہاں بچ گئے تو آخرت میں تو کوئی چھوٹنے والا نہیں۔ دوسرے رکوع میں فرمایا، انسان راحت و آرام کے بعد مصیبت میں گرفتار ہو کر پچھلی مہربانیوں کو بھول جاتا ہے، اور نعمت ملے تو سمجھتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے میری تکلیف ختم ہو گئی۔ ہاں، مومن و نیکوکار اس سے علیحدہ ہیں۔ یہ قرآن کلام الہی ہے، اگر ان کو اس میں شک ہے تو وہ اس جیسی 10 صورتیں بنا لائیں۔ جو دنیا کا طالب ہوگا اسے دنیا مل جائے گی، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں، سب برابر نہیں ہو سکتے۔ تیسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت و دعوت، ان کی قوم کے سوال و جواب۔ ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی اور یہ اعلان کیا کہ اس کام کا تم سے اجر مطلوب نہیں ہے، اجر و بدلہ تو اللہ کے ذمے ہے۔ چوتھے رکوع میں قوم نوح کی بدعملی، حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی بنانا، قوم کا مذاق اڑانا، طوفان کا آنا،
حضرت نوح اور ان کے مومن ساتھیوں کا کشتی میں سوار ہونا، بیٹے کو ساتھ آنے کی دعوت، اس کا انکار کرنا، پوری قوم کی غرقابی، کشتی کا جودی پہاڑ پر رکنا، عذاب کا تھمنا، پھر بیٹے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، اللہ کی طرف سے ممانعت، نبی سے نسبت ان لوگوں کی تسلیم کی جائے گی جو نبی پر ایمان رکھتے ہوں اور ان کی اطاعت کرتے ہوں۔ اللہ کے ہاں صرف اسی کی قدر و قیمت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔